اتنے ظالم ہو تم ماں باپ کو ٹھوکر مارا کرتے ہو جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اور جانا کیا ہے تم نے پہچانا کیا ہے تم نے ابھی سمجھا کیا ہے. یہ دیکھ وہ ایک ماں ہے جو اولاد کی خاطر صبح کو جاتی ہے شام کو آتی ہے. اس لیے کسی کے چہرے میں بیٹے کا چہرہ نظر آ جائے کسی کی چلا میں بیٹے کی چلا نظر آ جائے ماں اس بیٹے کا انتظار کر رہی ہے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے. ماں کھڑی ہے درگرد ماں کھڑی ہے سمندر کے کنارے تاکہ بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے مل جائے. تم گھر سے نکل کے جاتے ہو یہ خبر کر کے نہیں جاتے کہ ماں ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں باپ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں. تم بتا کر بھی نہیں جاتے تو کر تمہیں لگتی ہے مگر تکلیف ماں کو ہوا کرتی ہے. گرتے تم ہو مگر باپ کو درد ہوتا ہے. تم نے پہچانا کیا ہے تم نے جانا کیا ہے. انگلی تمہاری کٹتی ہے جدھر ماں کا تڑپتا ہے. اور یار ماں بڑی عظیم دولت کا نام ہے باپ بڑی عظیم دولت کا نام ہے. ساری زندگی کماتا رہا تمہاری خاطر. وہ تو اتنی شان والے ہیں وہ تو اتنی برکت والے ہیں وہ تو اتنی عظمت والے ہیں. اگر کوئی تم پہ انگلی اٹھا دے تو باپ اپنی زندگی سے لڑ جایا کرتا ہے مگر تم آج ماں باپ کو آنکھیں دکھایا کرتے ہو. خبردار کسی نے آج کے بعد اگر ماں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھا ماں کی طرف انگلیاں اٹھائی ماں کی گالیاں دی ماں کی طرف زبان ہلائی تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں آل رسول کا واسطہ اگر عزت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرنا. دولت چاہتے ہو ماں کی خدمت کرنا. قسم خدا کی گھر سے نکلنا دعائیں لے کر یہ تیرا کام ہے. تیرے رزق میں برکتیں کرنا یہ مولا کا کام. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماں بڑی عظیم دولت کا نام ہے بڑی عظیم نعمت کا نام ہے. کھڑی ہے ماں کہا چلتا تو صحیح بات کیا ہے اتنا کہنا تھا نا. پھر وہ نوجوان ہٹا کے وہاں سے گیا ہے عبد القادر کے قریب. حضور عبد القادر فرماتے بتاؤ کہ وہ خاتون کس لیے رو رہی ہے. کہا حضور اس خاتون کے شہزادے کی یہاں پر برات آئی تھی واپس گھر واپس نہ آ سکی ہے. بتاتی ہے اسی سمندر میں ڈوب گئی ہے. کہا اسی ندیاں کنارے اسی ندی میں ڈوب گئی ہے. اتنا کہنا تھا حضور غوث آدم کے قدم پیچھے ہٹے ہیں آئے ہیں اس خاتون کے قریب. خاتون نے رو کر کے بیان کیا ہے عبد القادر جیلانی سے. اتنا سننا تھا حضور عبد القادر سن رہے ہیں آنکھ میں آنسو ہے عبد القادر رو رہے ہیں. انہیں بھی دیکھو ماں کا پیار کیا پیار ہوتا ہے. جب بتایا نا کہ میرے شہزادے کی برات گئی تھی عبد القادر جیلانی کی آنکھ میں آنسو ہے. اتنا سننا تھا حضور عبد القادر جیلانی نے. اور دیکھ رب عبد القادر سے کتنا پیار کرتا ہے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں حضور عبد القادر جیلانی نے سمندر کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ کہا کماندار جو برات تو نے اپنے سینے کے اندر چھپائی ہے اسے واپس کر دے. اتنا کہنا تھا ابھی واپس نہیں ہوئی ہے. ایک آواز دی ہے دو آوازیں دی ہیں تیسری آواز سے برات نکل کے کنارے آ گئی ہے. یہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اے پروردگار اعلی میں نے ایک مرتبہ آواز دی تو مولا برات باہر نہیں آئی. دوسری مرتبہ آواز دی مولا برات باہر نہیں آئی. اے پروردگار اعلی بات کیا ہے تیسری مرتبہ بھی کنارے لگی ہے. رب کی طرف سے پیغام آیا تھا او عبد القادر جس طرح میں نے جب تو نے پہلی آواز دی تھی تو تیرے براتیوں کو دولہا بنایا گیا ہے. دوسری آواز دی ہے پھر انہیں سجایا گیا ہے. کہا تیسری آواز دی ہے برات کو کنارے لگا دیا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ عبد القادر کا اشارہ ہو اور محبوب عبد القادر کے سامنے براتی کو براتی بنا کے نہ بھیجے. اس لیے عبد القادر کا اشارہ ہوا 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کنارے لگ جاتی ہے. وہ کہتی ہے ماں نے کہا تھا شہزادے ذرا اتنا تو بتا دے تیرا نام کیا ہے کہ تو نے میرے شہزادے کی برات کو کنارے لگا دیا ہے. عبد القادر کہتے ہیں مجھے عبد القادر کہا جاتا ہے. شہزادے اتنا اور بتا دے کس کے شہزادے ہو کس کے شہزادے ہو. کہا بس اتنا پہچان لینا میرا نانا امنا کا لال ہے. ارے بولو سبحان اللہ. ارے کیسی شان والے ہیں عبد القادر. اب بتاؤ جب 11ویں آئے گی مناؤ گے کچھ نہیں ہاتھ اٹھائیں ایسا لگ رہا کہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے. ارے جب 11ویں آئے گی الحمدللہ نیپال والے ہوں یا کوئی بھی ہو الحمدللہ ہم غوث اعظم کا لنگر لٹائیں گے. غوث اعظم کا لنگر لٹائیں گے. اس لیے دیوانوں جب 11ویں آیا کرے حضور غوث اعظم کے نام کا لنگر لٹایا کرو. غوث اعظم کی 11ویں منایا کرو. آپ دیکھ رہے میں آپ کو بتاؤں
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے پیار کرتا ہے، ماں باپ سے عشق کرتا ہے، تو یاد رکھنا میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کے سامنے ڈاکٹر اپنے جو بیٹھے ہیں نا روح الامین صاحب، یہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر روح الامین صاحب، جانتے ہو یہ سب کچھ ان کے پاس جو دولت ہے یہ ماں باپ کی دعاؤں کا کرم ہے۔ سبحان اللہ، دعاؤں کا کرم ہے۔ پوچھئے گا ان سے، کہا جب میں پڑھنے کے لیے جاتا، آپ فرماتے جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو میرے باپ نے آ کر کے مجھے کتنے 115 روپے دیے، کما کر کے لے کر کے آئے، کما کر کے لے کر کے آئے ہمارے باپ، خون پسینے کی کمائی تھی وہ باپ کی، جو آج الحمدللہ بیٹا بہترین کرسی پہ بیٹھا ہے۔ یہ ماں باپ کی دعاؤں کا کرم ہے۔ تم کیا پہچانو، ماں باپ سارا دن بھاگ کے راتوں جاگ کر کے تمہیں انہوں نے پڑھایا، اور آج تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو ایک لقمہ بنا کر کھلا سکو۔ ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ آج کی اس نورانی محفل سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، ماں باپ کو نہیں رلائیں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، ماں باپ سے پیار کریں گے، ماں باپ سے محبت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، کبھی ان کو اف تک نہیں کہیں گے۔ اس لیے غوث آدم کی محفل میں آنے والوں، غوث آدم کے چاہنے والوں کی محفل میں آنے والوں، آل رسول کی محفل میں آنے والوں، قسم خدا کی اس محفل سے یہ پیغام لے کے جانا، کبھی زندگی میں ماں باپ کا دل مت دکھانا، کبھی ماں باپ کو مت رلانا۔ ماں باپ بڑی عظیم دولت کا نام ہے، بڑی عظیم نعمت کا نام ہے۔ جب تک ان کے چہرے سامنے رہتے ہیں ہم قدر نہیں کرتے، جب ان کے چہرے ہماری نگاہوں سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر یار ہم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، دروازوں پہ بیٹھ کر کے ہم رویا کرتے ہیں۔ جانتے ہو جب عید کا دن آتا ہے، نئی عید کا دن آتا ہے تو ہر کسی کا باپ، ہر کسی کی ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے، مگر جن کے باپ نہیں ہوتے نا تو پھر وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، پھر سوچتے ہم نے کتنی بڑی عظیم نعمت کو کھو دیا، کتنی بڑی عظیم دولت کو کھو دیا۔ اس لیے ماں باپ سے پیار کیا کرو، ماں باپ سے محبت کیا کرو، ماں باپ سے عشق کیا کرو، اس لیے کہ جب ماں باپ سے محبت کرو گے دعائیں ان کی ہوں گی، کرم مدینے والے کا ہوگا، کرم مدینے والے کا ہوگا۔ یہ شان نرالی ہے، اللہ کے ولی کا دربار تمہارے تو بستی میں ہے، سید آل رسول کا سایہ تمہارے قریب، تمہیں تو قسم خدا کی اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے۔ ہم تو آل رسول کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ جانتے ہو ان کے چہروں میں وہ نظر آتا ہے قسم خدا کی جو میرے مصطفیٰ کے چہرے میں نظر آتا ہے۔ یہ اسی تو آل کے شہزادے ہیں، یہ وہی تو آل رسول ہیں یار۔ ان سے پیار کیا کرو، محبت کیا کرو، ان سے عشق کیا کرو، حقیقت میں جایا کرو ان کے قریب، جا کر دعائیں کرایا کرو۔ قسم خدا کی دعائیں کرنا ان کا کام ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرنا یہ مولا کا کام ہے۔ ان سے پیار کیا کرو، محبت کیا کرو ان سے۔ بڑی شان والے ہیں یہ، بڑی عظمت والے ہیں، مگر تب سب سے پہلے بات تو یہ ہے پیار بعد میں۔ پہلے ایک بات بتا دوں، پہلے ماں باپ کو راضی کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا۔ وہ ناراض ہوئے، وہ تم سے اگر ناراض ہوئے تم لاکھ مزاروں پہ جاؤ، لاکھ خانقاہوں میں چلے جاؤ، کتنی عبادت کر لو، کتنے روزے رکھ لو، کتنی زکوٰۃ دو، کتنی حج کرو، یاد رکھنا ماں باپ ناراض ہیں تو پھر رب اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ جن سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اللہ ان کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ مسجد نبوی ہے، اس کا مصلی ہے، اسی مصلی پر آمنہ کا لال ہے، وہ مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے ہے۔ وہی آقا ہے، مصلی پہ آقا فرماتے ہیں، میرے آقا کے صحابی کھڑے ہیں، سب مصطفیٰ کے قریب ہے، میرے آقا فرماتے ہیں او دیوانو یہ مصلی ہو، اس مصلی پر آمنہ کا لال ہو، اس مصلی پر آمنہ کا لال ہو، حالت نماز میں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا ہو، مکمل نہ ہوئی ہو، اور اسی دوران میری ماں آمنہ
مجھے پکار کے کہے محمد، مصطفیٰ فرماتے نیت کو توڑ دوں، مصلی چھوڑ دوں، ماں کے قریب چلا جاؤں۔ آقا کے صحابی فرماتے یا رسول اللہ نیت توڑ کے، مصلی چھوڑ کے ماں کے قریب؟ آقا فرماتے اللہ انہی کی عبادت قبول کرتا ہے جن کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کیا ہے ماں باپ کا مرتبہ، کیا ہے ماں باپ کی شان، انہوں نے پرورش کی تیری۔ اب تیرا فرض بنتا ہے، اگر اللہ نے تیرے بازوؤں میں طاقت دے دی تو کمانے لگا، اب تک جب تک تو زندہ رہے اور جب تک یہ زندے رہے اب تو ان کی خدمت کرتا رہے۔ اگر ساری زندگی بھی ماں باپ کو تو کھانا کھلاتا رہے، پانی پلاتا رہے، ساری زندگی تو ان کی خدمت کرتا رہے، تو یاد رکھنا ماں کے ایک دودھ کے قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ ملا کیسے ہے اب میں بتاؤں۔ حضور غوث اعظم کی شان کی ماں نمازی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے۔ آپ کی والدہ کی شان تو یہ ہے، جب آپ صبح کی اذان ہوتی، نماز فجر پڑھتی، پھر قرآن کی تلاوت کیا کرتی۔ جب تک قرآن کی تلاوت نہیں کر لیتی تب تک کسی کام کو ہاتھ بولے ہاتھ۔ اور ہمارے گھر کی عورتوں کے حال تو یہ ہے کہ ان کی جب صبح ہوتی ہے تو گالیوں سے ہوتی ہے، تلاوت سے نہیں، گالیوں سے شروع ہوتی ہے۔ ارے تجھے نہیں بکے گی تو بچے بیٹے کو بکے گی، ہاں گالیوں سے شروع ہوتی ہے۔ اور دیکھ لے میرے محبوب کے نواسے کی ماں حضور غوث اعظم کی والدہ کی زندگی دیکھ، جب وہ نماز فجر کا وقت ہوتا نماز پڑھتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، پھر ثنایا شروع کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی۔ حضور عبد القادر فرماتے ہیں جب ماں قرآن کی تلاوت کرتی تو میں ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اس کو سنا کرا دیتا، اور میں سن کر کے میں نے اس قرآن کو یاد کیا ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی ہے۔ اگر ہاں آج کی مائیں بھی اگر قرآن کی تلاوت کرنے لگے، نماز کی پابند ہو جائے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، آپس میں عورتیں یہ چار عورتیں بیٹھ کر چغلی چوری کرنا چھوڑ دیں، قسم خدا کی آج بھی ان کے پیٹ سے اگر بیٹا پیدا اگر غوث اعظم نہیں ہے تو غوث اعظم کا غلام پیدا ضرور ہوگا۔ آج اگر یہ نماز کی پابندی کر دیں، ہاں کھانا بعد میں بنائیں، پہلے نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت پہلے کریں، کام بعد میں کریں، جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ اور یار یہ جھوٹ جو ہوتا نا تو انسان کی زندگی کو کھا جاتا، انسان کی زندگی کو خراب کر دیتا۔ اگر چاہتی ہو نا کہ باقی تمہاری گود کے اندر اگر بیٹے حسین اعظم جیسے پیدا ہو، امام حسن جیسے پیدا ہو، مولا علی جیسے پیدا ہو، غوث اعظم جیسے پیدا ہو، تو آج بھی تم قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو، نماز کی پابندیاں کرنا شروع کر دو، جھوٹ بولنا بند کر دو، چغلی کرنا بند کر دو، ادھر کی ادھر لگانی بند کر دو، شوہر کی عزت کرنا شروع کر دو، گھر سے باہر بغیر شوہر کی اجازت نکلنا بند کر دو، پردے کی لحاظ پردے کے دائرے کے اندر گھر سے باہر جایا کرو، اس لیے جب باہر نکلا کرو آنکھیں بھی ڈھکی ہو، آنکھوں بھی ڈھکے ہو، پیر بھی ڈھکے ہو، اس انداز میں نکل کے جانا۔ اگر کوئی دیکھنے والا اگر کوئی دیکھے تو یہ کہتے یہ کوئی اور نہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ الزہرا کی کنیز جا رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سچی غلام جا رہی ہے۔ یار یہ انداز بتا دے کہ دیکھو مصطفیٰ کے دیوانوں کی شان یہ ہوتی ہے، اگر شہزادے جاتے ہیں تو اس انداز میں جاتے ہیں، چہرے پہ ان کی داڑھی سجی ہوتی ہے، سروں پہ ان کے ٹوپیاں ہوتی ہے، بدن پہ ان کے اسلامی لباس ہوتا ہے، اور اس شان سے جاتے ہیں، جھومتے جاتے ہیں، لبوں پہ مصطفیٰ کے ترانے ہوتے ہیں، کبھی درود مصطفیٰ پڑھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کی نعت کرتے جاتے ہیں، اور شہزادیاں نکل کے جائے تو اس انداز میں جائے کہ یار اس انداز میں جائے جیسے نبی کی شہزادی چلا کرتی تھی۔ کبھی نبی کی شہزادی کو فاطمہ الزہرا کو کبھی آسمان ننگے سر نہیں دیکھا ہے۔ جب فاطمہ گھر سے قدم نکالتے تھے تو علی آگے ہوتے تھے، فاطمہ بیچ میں ہوتی تھی، پیچھے نبی ہوتے تھے، پتا چلتا تھا جہاں علی قدم رکھتے ہیں وہاں فاطمہ قدم رکھتی ہے، اور جہاں فاطمہ قدم رکھتی ہے وہاں آمنہ کا لال قدم رکھتا ہے۔ حفاظت کی جا رہی ہے قدموں کی، یہ ہے نبی کی شہزادی فاطمہ۔ پھر کیسے کہتی ہو ہم فاطمہ الزہرا کے ہم کنیزیں ہیں، جھوٹ بولتی ہو، شرم نہیں آتی؟ اس لیے آج سے تم بالکل سچے دل سے یہ عہد کر لو انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز، ارے بولو یار نماز،
نہیں چھوڑیں گے، نماز کی پابندی کریں گے۔ نماز جانتے ہو، ایک بات بتا دوں، یہ نماز وہ ہے جو ہر مصیبت کو دور کر دیتی ہے، ہر بڑی سے بڑی مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ یاد رکھنا، خالی تمہارے یہ لٹانے سے کام نہیں ہوگا، پہلے رب کو راضی کرو، پھر اللہ کے ولیوں کے دربار میں جا کے پھول چڑھاؤ۔ پہلے رب کو تو راضی کر لو، اللہ کے ولی ان سے راضی ہوتے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہوتا ہے۔ ہاں، جب رب راضی نہیں ہوتا، وہ جانتے ہیں جب اس سے رب راضی نہیں ہے تو یہ بھی راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو، نماز مت چھوڑنا، کسی موقع پہ مت چھوڑنا۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں حال تو یہ ہیں، زمانے بھر کے حال ایسے ہو گئے یار، کتنی مرتبہ تو ہمارے اوپر لوگوں نے ہمیں مارنے کی کوششیں کی۔ ہاں، میں بیٹھا ہوں منبر نور پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ہاں، عزت سے ہماری کھیلا گیا، ہماری عزت سے کھیلا گیا۔ کچھ ہمارے جان کے دشمن ہیں، کچھ ہماری دولت کے دشمن ہیں، کچھ ہماری عزت کے دشمن ہیں، کیا کیا نہ ہم پہ ظلم ڈھائے گئے، مگر ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں جب تک جئیں گے مصطفیٰ کی محبت میں جئیں گے، مریں گے تو آمنہ کے لال کی محبت میں مریں گے۔ ہاں، اور یہی اس انداز میں تو کہتا ہوں کہ مولا جب بھی موت آئے تو اس انداز میں آ جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کتنی مرتبہ ہم پر لوگوں نے آ کر کے حملے کیے، آج میں بیٹھا ہوں، آج بھی حملے کا شکار ہوں۔ ہاں، مرنے میں کوئی بھی کسر میرے باقی نہیں تھی۔ کیا ظلم ہم پہ نہ ڈھائے گئے؟ میں حاسدوں سے کہنا چاہتا ہوں، حسد مت کرو۔ یاد رکھنا، اگر حسد کرو گے نہ تمہیں جنت کی خوشبو نصیب ہوگی، نہ تمہیں دنیا کی خوشبو نصیب ہوگی۔ یاد رکھنا، جو حسد کرتے ہیں اللہ انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپس میں محبت رکھو، آپس میں پیار کرو، پیار بھری باتیں کرو، محبت کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ کے ولیوں سے سچا پیار کرو، ان سے پہلے ماں باپ سے سچی محبت کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اس لیے نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا، پھر اللہ اگر راضی ہوگا تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو ایسا گزارو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے لوگ آج کی نورانی محفل میں بیٹھے ہیں، پروردگار عالم، مجھے نکلنا بھی ہے، ہاں نکلنا بھی ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ہم سب کو